मेरा नाम पंडित आचार्य पंडित अशोक फानी है। मैं इसी कोहाट में मेरी पैदाइश हुई और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये धरती, ये सरजमीन, ये हमारी है, क्योंकि यहाँ के हम वासी हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग इस वक्त स्वर्गवासी हैं, यानी कि इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी यहीं पाकिस्तान में पैदा हुए और यहीं पे वो मतलब है उनका देहांत हुआ, उनके यानी फौतगी हुई। हमें बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की सरजमीन पे। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे साथ हर किस्म का ताउन करते हैं, मजहबी या दुनियावी। हम मिलजुल के एक दूसरे की शादियां अटेंड करते हैं, इनकी फौतगियाँ अटेंड करते हैं। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम बड़े खुशहाल हैं। मैं एक वाज़ेह कर दूं एजुकेशन के हिसाब से कि हमारे एजुकेशन में हमारे हिंदू धर्म के कोई लिटरेचर नहीं होता, ना तारीख़ में ना कहीं और। पहले था 1964 1965 के दौरानिए में था, उसके बाद वो सब्जेक्ट ही ख़त्म कर दिया गया। अब आ जाके हम पाकिस्तानी हैं और उस हिसाब से जो अब नया निसाब है या पुराना जो चल रहा है उसके अंदर हमें दिनियात पढ़नी पड़ती है, जो कि जिसके हम एग्ज़ाम भी देते हैं। और अल्लाह के फजल से उन एग्ज़ाम में हम बनिस्बत दूसरे बच्चों के हम टॉप करते हैं। जहाँ तक हमारी मजहबी आज़ादी की बात है, हम इस सूबा सरहद के वासी हैं। यहाँ हमारे पश्तो का कल्चर है। खैबर पख्तूनख्वा के मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम खैबर पख्तूनख्वा के वासी हैं। यहाँ पर ज़्यादातर पश्तो बोली जाती है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है दहशतगर्दी का। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है और ना ही हमारे अपना खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्द हैं। मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि जो हमारे करीब ज्वार में जितना माहौल है वो सब मुसलमान भाइयों का है और हर जगह मस्जिद होती है। हम उनकी मतलब है अज़ान का एहतराम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी इबादत होती है तो वो हमारा एहतराम करते हैं। हम मिलजुल के अपना वक्त गुजार रहे हैं। मेरी रिहाइश जहाँ पे मैं यहाँ पे मुकीम हूँ, मेरी रिहाइश के साथ ही एक मस्जिद तामीर हुई जिसकी बुनियाद से लेके छत तक मेरे बच्चों ने या मैंने खुद उस मस्जिद में काम किया। और आज भी मेरा सर
فخر سے بلند ہے کہ میرے محلے کے لوگ، میرے آس پڑوس کے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں ایک ہندو قوم سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے اندر تعصب نہیں ہے، اور نہ ہی میرے مسلمان بھائیوں کے اندر تعصب ہے مذہبی، اور ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ میں اس بات کو ساتھ ساتھ واضح کر دوں کہ جب سے یہ لہر چلی ہے دہشت گردی کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہندوز کمیونٹی، کرسچین کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ جتنے بھی ہم لوگ مائنارٹیز کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اتنا کوپریٹ کرتے ہیں کہ آج تک اس رب کے کرم کے حساب سے ہمارے نہ مندروں پہ، نہ ہمارے چرچز پہ، نہ ہمارے گردواروں پہ کوئی اٹیک ہوا، اور نہ ہی کسی نے ایسی ہمت کی کہ ہم لوگوں کو، ہم اقلیتوں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ جہاں تک پاکستان میں امن کی بات ہے، ہمارے تمام مذاہب کے اندر امن کی بات ہے، تو میں فیڈرل گورنمنٹ میں بین المذاہب تنظیم کا ایک ممبر ہوں۔ وہاں پہ بھی ہماری بہت ساری کانفرنسز ہوئی۔ ہم نے تمام کو یہی تلقین کی کہ اپنے اپنے دھرم کے اندر جھانک کے دیکھو کہ سب بھگوان کی پرستش کرتے ہیں، اس رب کی پرستش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو بھگوان کو، رب کو برا کہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک کہتا ہے۔ تو جہاں بھی ہم نے امن کے حوالے سے بات کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی جتنے مذاہب کے لوگ بھی ہیں وہ اپنے اپنے دھرم کے انوسار، اپنے اپنے دھرم کے مطابق پڑھیں اور ان کی اسٹڈی کریں، اور کہیں بھی آپ کو برائی نظر نہیں آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ کے، بنی نوع انسان سمجھ کے، پیار کا گلدستہ سجا کے اس دنیا پہ اپنا جیون بتیت کریں، جیون گزاریں، زندگی گزاریں۔ میرا نام نواب چند ہے، اور میں اس قوم کو ایز اے پریزیڈنٹ شیڈول کاسٹ فیڈریشن، یعنی شیڈول کاسٹ کا مطلب ہے کہ ہندو کمیونٹی سے جتنی بھی ذاتیں ہیں، مختلف ذاتوں سے تعلق ہے نا، تو جتنی بھی ذاتیں ہیں ان کو ہم لیڈ کرتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، ہمارے اپنے صوبے کا تعلق ہے، تو یہ حقیقت ہے ایک اچھی جگہ پہ کھڑا ہو کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے یہاں پر مذہبی لحاظ سے، اور لوگ بہت قدر دیتے ہیں۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں وہ معاشروں میں ہوتی رہتی ہیں، اس کو آپ اوور لک کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور ہونی چاہیے، اس لیے بھی کہ وی آر اے پاکستانی، ہم تو ہیں تو پاکستانی۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے جہاں پر مسلم برادری ہماری پاکستان میں جس محکمہ طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، وہاں پر minorities, even he belong to a Hindu communities, either he belong to a Christian community or any communities. Suppose we could normally say that we belong to a minorities. تو minorities کے لوگ بھی اسی طرح پاکستان کے اندر شانہ بشانہ کام کر کے اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔
तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात रह नहीं जाती कि वी आर पाकिस्तानी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात रह नहीं जाती। आप इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि वी आर एक्स सर्विस ऑफ पाकिस्तानी फोर्स। आप अंदाजा कर सकते हैं, जब फोर्स में हम सीना तान सकते हैं अपने मुल्क के लिए, तो फिर मुल्क हमारा ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि वी आर, मतलब ये नहीं कह सकते आप कि यार पाकिस्तानी है, नहीं नहीं, वी आर प्योरली पाकिस्तानी। और ये धरती माँ है, मैं इसको तस्लीम करूंगा कि मुझे इख्तलाफ अपने मुसलमान भाई माँ से भी हो सकता है, किसी महकमे से भी हो सकता है, लेकिन जहां तक धरती माँ का ताल्लुक है तो ये मेरी भी माँ है। इसके लिए मैं कोई कुर्बानी से भी दरेक नहीं करूंगा, और ना मैंने कभी किया है, और जिंदगी चाहिए तो आइंदा भी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये कर्ज करते चला जाऊं, आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि कोई बात नहीं कि हम हिंदू हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पठान। ये आपको मैं बता दूं, मैं कितना भी अपने आप को सेफ करता फिरूं, कुछ भी कहूं कि मैं बड़ा लिबरल हूं, मैं बड़ा ये हूं, बड़ा वो हूं, लेकिन मेरे एक गोशे के अंदर पठान छुपा हुआ है, मैं उसको ओवरलुक नहीं कर सकता हूं। आप देख ले, पर्दा मेरी रग में है। मैं जब भी कहीं पंजाब या कहीं ऐसी ओपन सोसाइटी में जाऊंगा तो जरूरी बात है, जो बातें वहां हो रही हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के हिसाब से, जरूरी बात है मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि हमारा एक अपना माशरफ है पख्तों का। हिंदू धर्म होना या क्रिश्चियन होना ये अपनी जगह पर, लेकिन एक जो कल्चर है ना, कल्चर वो पठान कल्चर है। और आज हमारी औरतें ना तो बुरखे के बगैर बाहर जाती हैं, और पर्दे का कॉन्सेप्ट जो ना वो अपनी जगह पर वही है जो एक मुस्लिम भाई का है या एक पख्तून का है। और ये भी सच है, जिससे पख्तून कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ पख्तून एंड सेकेंडली आई एम अ मुस्लिम, एंड सेम गोज टू अस। वी आर आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हिंदू, ना सॉरी पठान, एंड सेकेंडली वी आर हिंदू। और जब ये फैमिली हमारी बाहर जाती है, अब तो किसी को पता ही नहीं है, और अगर पता चल जाए तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि दे गिव मोर रिस्पेक्ट देन एनीवन, एंड दिस इज अ वेरी गुड सैंपल फॉर अस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने दायरे छोड़े हुए हैं। दायरा क्या चीज है? सपोज कि आप मुसलमान हैं तो आपको मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि आप में मुसलमानियत नजर आनी चाहिए। और जब आप में मुसलमानियत नजर आएगी तो जरूरी बात है आप उस पर एक्ट भी करेंगे। तो जब एक्ट करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आप डिस्टर्ब रहें। अमन तो फिर बात की बात आ जाती है ना, आप डिस्टर्ब नहीं रह सकते अपने घर के अंदर भी। तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि एटलीस्ट फर्ज का ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी मतलब मुनाजरे हुए इस पर, बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं ये अर्ज करता चल रहा हूँ कि अब बाहर जब पंजाब की तरफ हम जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि वी आर पठान। लेकिन जब हम अपने माशरे में वापस आते हैं तो जब हम अपनी पहचान कराते हैं तो कहते हैं आई एम खटक, मैं अफरीदी हूँ, मैं बंगश हूँ। ये हमें जो सेपरेशन जो ना ये हमें ले बैठी है। नहीं, पठान क्या है तो वी शुड लुक पठान, पाकिस्तानी क्या है तो वी शुड लुक पाकिस्तानी। जब तक हमें ये चीज़ हम एक होकर उभरेंगे नहीं, हम अपने मुल्क को अगर उजागर करना चाहते हो तो अपनी ज़ातों को उजागर नहीं करो, ज़ातों से कुछ नहीं मिलने वाला। ज़ात सिर्फ आपकी पहचान है, इसका कोई दखल नहीं, ना किसी मजहब के साथ या किसी मुल्क के साथ, कोई दखल नहीं इसका। हमें एक पाकिस्तानी नजर आना चाहिए, और वी शुड प्रूव दैट वी आर पाकिस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद हम अपने आप को एक मुसलमान प्रूव करें कि वाकई ये मुसलमान है। तो मेरे ख्याल में जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे तो कोई वजह नहीं कि आप के दरमियान अमन ना आए। सवाल मेरा नाम राजेश चांद है। हिंदू वाल्मीकि सभा का मैं प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान एयरफोर्स का रिटायर्ड फौजी भी हूँ। और पाकिस्तान तकरीबन यहाँ हम 300 साल से भी ज़्यादा के रहने वाले हैं। हमारे बड़े बूढ़े यहीं गुजर गए हैं और शायद हमने भी यही गुजर जाना है। और पाकिस्तान में रहते हुए हमें
نہ تو کوئی پرابلم آیا، نہ کوئی مذہبی ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوئے کہ ایسے ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے ہم گھر میں رہ رہے ہیں، باہر کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بھی مجھے وہاں پرابلم نہیں ہوا، بلکہ میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی محبت کی جاتی کہ یار لاکھوں میں ایک ہندو بھی موجود ہے ہم میں، اور میرا اپنا رویہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو بھی کام کیا اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے لیے کام کیا، اور نام بھی ہے، اور ریٹائرڈ ہوئے بھی تقریباً اتنا ہی پیریڈ گزر بھی چکا ہے، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جہاں مجھے یہ محسوس ہوا ہو کہ میں پاکستانی نہیں ہوں یا پاکستان میں مجھے کوئی تکلیف ہے۔ ماشاءاللہ میرے 6 بچے ہیں جو تمام پڑھ رہے ہیں، اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے، اور جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں خاص کر کتنے واقعے ہوئے ہیں پاکستان میں مندروں کے، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ پختونخوا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس سے ہمیں ٹھیس پہنچی ہو، خاص کر کوہاٹ میں۔ تو بچے بھی تقریباً اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی تکلیف ان کو اسکول لیول پہ ہوئی ہے، نہ کالج لیول پہ ہوئی ہے، اور نہ ہی جس ماحول میں ہم بڑے ہو رہے ہیں یا میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ کوئی ہمیں مذہبی پرابلم ہوا، بلکہ ہم سے محبت کی جاتی ہے کہ یار یہ ہندو برادری والے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور اس میں ہم بہت خوش ہیں۔ خاص کر جس ایریا میں رہ رہا ہوں، میرے آس پڑوس جتنے بھی ہیں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تقریباً میری عمر 55 سال ہوگی، کبھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا جو مذہبی بنیاد بنا ہو۔ پشتون بھائیوں میں رہنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا میں ابھی مطلب کہ 60 کے قریب پہنچنے والا ہوں، تو کبھی ہمیں کوئی معاشرے میں ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ کوئی خاص کر جس طرح یہ لوگ پردہ کرتے ہیں ہم بھی پردہ کرتے ہیں، یہاں ہم ان کے گھروں میں جائیں یا یہ ہمارے گھروں میں ہے تو پردے کی پابندی تو میرا خیال بہت لازمی ہے یہاں۔ اگر ہمارے گھر والے بھی جاتے ہیں تو بالکل وہ چادریں اوڑھ کر جاتے ہیں، جس طرح پشتون بھائی کرتے ہیں، تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں ہم، کیوں ہم ان میں بڑے چھوٹے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے جو جہاں انسان رہتا ہے جیسا دیس ویسا بیس والی بات ہے۔ اگر یہ کہیں بدماشی کرتے تو ہم بھی کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ہم ان کے غمی خوشی میں بالکل شامل ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا کلچر جب دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگوں میں جتنے رسم و رواج ہے یہ دیکھ کر، آج کل تو میڈیا دور ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو جب یہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ خاص کر ہم ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، جس طرح یہ کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ بڑی اچھی بات کی ہے کہ امن کیسے آئے گا۔ میں نے 2-4 جگہ پہ پہلے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور آج بھی کرتا ہوں، اور آج بھی یہ دنیا کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں سے امن آ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو بھی کسی کا مذہب ہے، جو آپ کا مذہب کہہ رہا ہے نا اس پہ عمل کریں، یا پھر اس کو بالکل چھوڑ دیں، انسانیت پہ آ جائے، تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جتنا بھی یہ لابی جو کچھ بھی اس پورے ملک میں ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ مذہبی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یا تو جو مذہب کہتا ہے، مذہب کسی کبھی نہیں کہتا ہے کہ قتل و غارت ہو، غنڈہ گردی ہو یا کچھ ہو، لیکن ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو امن اسی لیے آئے گا کہ جس کا مذہب ہے اس کو چھوڑ دو تو بس امن آ جائے گا۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے، خاص کر پاکستان کو، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اقلیت والا ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بالمیک دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا کرسچن ہو، کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، مذہبی آزادی ہمیں فل ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا بالکل دنیا والوں کو غلط ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہے۔ اگر تکلیف ہوتی تو میں اپنی زندگی کے جتنے 55 سال نہیں گزارتا، مر گیا ہوتا، یا کوئی مجھے پرابلم ہوتا تو میں بالکل جمہوریت ہے کہہ بھی دیتا۔ ہمیں کوئی یہاں تکلیف نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے دنیا کا، یہ دنیا والوں کو سوچنا چاہیے۔ ہر ملک میں اقلیت والے ہیں، تو ہمیں تو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان زندہ باد، کیونکہ پرامن ہے اور ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا والوں کو بھی پیغام دیتے ہیں جیو اور جینے دو والی بات ہونی چاہیے کہ امن سب سے اچھی چیز ہے، اور انہی باتوں سے امن آ سکتا ہے کہ وہاں کی اقلیت خوش ہوگی تو یہاں کی بھی خوش ہوگی۔ ہم تو خوش ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں، بعد میں ہم ہندو ہیں۔ میں خود ایئر فورس سے بھی ریٹائرڈ ہوں، وہاں بھی خدمت کی ہے، اور پھر بھی کبھی ایسا موقع آیا تو پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔
میرا نام لکشمن داس ہے. میں ایئر فورس سے واٹر سے ریٹائر ہوا ہوں. 25 سال سروس کرنے کے بعد واپس اپنی کمیونٹی میں آیا ہوں. یہ ہمارا مندر ہے جو کہ 1903 سے بنا ہوا ہے. ہمارے آباء و اجداد سب ادھر پیدا ہوئے, ادھر ہی رہے. یہ مندر اس وقت کے پاس ہے اور جہاں عبادت ہوتی رہتی ہے. ہم بھی بڑے شوق سے آتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. ہمیں یہاں ذہنی سکون ملتا ہے, دل کو تسلی ملتی ہے. آس پاس جتنی کمیونٹی ہے فل کرتی ہے. کسی قسم کا آج تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا, خاص کر مسلم برادری کی طرف سے. سراؤنڈنگ میں جو لوگ بھی ہیں بہت اچھے ہیں اور ویل کوآپریٹو ہمارے ساتھ. بتاؤں کہ جہاں تک میں ایئر فورس میں وقت گزارا ہے تو میں پاکستان کے ہر جگہ پہ گزارا ہے. میں نے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں گیا, میں وقت گزارا ہے, سندھ میں گزارا ہم نے. جو ہمیں تسلی اور سکون فرنٹیئر میں ملتا ہے, جو اچھے لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب اور سندھ میں. اسی وجہ سے یہاں آباد بھی ہیں. ہمارے آباء و اجداد بھی اس لیے رہتے تھے کہ ان لوگوں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا. اور اسپیشلی یہ اوپر جتنے تیرا کے لوگ ہیں یا جتنے بھی مطلب ہمارے سٹی کے لوگ ہیں, ان میں سے کسی کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. کبھی جب ایئر فورس میں تھا تو کبھی ہم نے ایسا محسوس نہیں کیا. وہ اس لیے ایسا محسوس نہیں کیا کہ ہم نے 25 سال گزار دیے, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ 25 سال کیسے گزر گئے ہیں. بلکہ ہم نے اور کوشش کی تھی کہ ہمیں مزید جاب مل جائے, کیونکہ ایک ہر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے تحت چلنا پڑتا ہے ان کو. آفٹر کمپلیشن 25 ایئرس تو اس کے بعد نیش نہیں رہتی کہ فردر دی جائے. تو اچھا وقت تھا, اچھا ماحول تھا, اچھا وقت گزارا ہے. وی آر لائل ٹو دی ایئر فورس اینڈ وی آر لائل ٹو دی پاکستان. جہاں تک مذہبی عبادت گاہوں کا ہے, ہم نے دیکھا کہ جب بابری مسجد کا چکر ہوا تھا تو اس میں تقریباً پنجاب کے اور مختلف علاقوں میں مندروں کو نقصان پہنچایا گیا تھا. لیکن کوہاٹ ایک ایسا واحد ہے کہ جہاں کسی مندر کسی چرچ کو پہنچائے گا. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی عبادت گاہوں کی قدر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ورنہ یہ کوہاٹ کا مندر اوپن مندر ہے, اس پہ کوئی بھی کسی کو تاثر بھی کر سکتا ہے. لیکن شکر ہے خدا کا اور لوگوں کا کہ یہاں ابھی تک کوئی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یار اس میں دیکھ بھال نہیں کی جاتی یا ان کی نگرانی نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں کہ پنجا صاحب ہے, وہاں سکھ برادری آتی ہے انڈیا سے, اس کی ساری ذمہ داری اکاف پہ ہے. اکاف اس کو اچھے طریقے سے نگرانی کر رہی ہے. اس کے علاوہ ننکانہ صاحب لاہور ہے, میں وہاں خود ہوں, میں نے مختلف جگہ دیکھی ہیں جہاں بھی گرج نبھا رہی ہے. اور یہ لوگوں کا غلط ہے کہ بھائی ان کی جو دیکھ بھال نہیں کی جاتی یا ان کو لک نہیں کی جاتی یا ان کو مینٹین نہیں کیا جاتا. میرا خیال کہ ایسے کوئی وہ نہیں ہے. جو بھی انڈیا سے لوگ آتے ہیں, کینیڈا سے آتے ہیں, سمدار آتے ہیں یا ننکانہ صاحب آتے ہیں, وہ سب اس چیز کی تعریف کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں پاکستان حکومت سے کہ پاکستان اس کے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں. پاکستان ایئر فورس میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا, عزت, پیسہ, تعلیم, شعور. ہم تو آنے والی نسلوں کو یہ کہتے ہیں کہ ڈیفینس میں جائیں. کئی لوگ ڈیفینس سے کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے جو وقت گزارا ہے, ہم وقت گزارا ہے, وہ زندگی میں دوبارہ کچھ نہیں آئے گا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ گورنمنٹ موقع دے, لیکن ایج فیکٹر اتنی ہو چکی ہے کہ ابھی ہم ناممکن ہمارے لے کے دوبارہ جائیں. لیکن ہم آنے والے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور ڈیفینس میں جوائن کریں, کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی ہے, ہمارا پورا ہم اس کی دیکھ بھال کریں, اس کی کریں, ان کے شانہ بشانہ چلیں, ان کے ساتھ رہ کر ملک کی خدمت کریں.